رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی فاطمۃ والحسن والحسین وأهل بيته وعترته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على القاتلين والمنافقين والمنافقين. قال الله في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا اسم ربك الذي وتوكل عليه تبتيلا صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے. اس نے ہمیں ان کا ذکر کرنے کی توفیق دی جس کا وہ خود ذکر کرتا ہے، جن کا وہ خود ذکر کرتا ہے، جن پر وہ خود درود و سلام بھیجتا ہے، اور ساتھ ہی کہتا ہے کہ مومنوں تم پر واجب کر دیا گیا کہ تم درود و سلام پڑھو محمد و آل محمد کے لیے. میں نے سورہ مزمل کی ایک آیہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ وہ مجھے حق بیان کرنے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور ہمارے یہ بچوں نے جو کوشش کی ہے، مالک اس خلوص کو، اس محبت کو، اس پیار کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میں نے آیت پڑھی سورہ مزمل سے. اللہ کہتا ہے کہ میرا ذکر کرو، اللہ میں تمہارا رب ہوں، میرا ذکر کرو. کس طرح کرنا ہے؟ اس طرح ٹوٹ کے کرنا ہے کہ کوئی بھی چیز ہمارے درمیان حائل نہ ہو. اس حد تک ٹوٹ کر میرا ذکر کرنا ہے کہ جس طرح میرے ذکر کا حق ادا کیا محمد و آل محمد. اب اللہ کا ذکر کیا ہے؟ اللہ کے احکامات کو ماننا. اب اللہ نے حکم دیا کہ محبوب ان سے کہو کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. تو جنہوں نے یہ مان لیا وہ مسلمان کہہ رہے، اور جنہوں نے سن لیا اور سمجھا نہیں وہ منافقین کہہ رہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کسی خوف سے، کسی ڈر سے، کسی بھی طرح دین اسلام تو قبول کر لیا. قبول کرنا اور ماننا یہ دو الگ الگ چیزیں. قبول کرنا اور ماننا اس لیے الگ الگ ہے کہ کسی وجہ سے آپ قبول تو کر لیتے، پڑھ تو لیتے ہو زبان سے، لیکن جو تسلیمہ کا حکم ہے وہ نہیں کرتے. تو اس کا مطلب ہے کہ تم منافق ہو. جب محمد و آل محمد کے پاس آتے ہو تو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور جب یہاں سے اٹھ کے جاتے ہو تو فوراً جا کے کہتے ہو کہ ہم تو انہیں دھوکہ دے رہے ہیں. اللہ کیا کہتا ہے کہ تم مکر کرتے ہو تو یہ یاد رکھو جو میری تدبیر ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے. میرا ذکر کیا ہے محمد الرسول اللہ نے، اور مجھے بلا شبہ کہنا پڑا کہ والا سوف یؤتیک ربک فترضی. اے محبوب ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ مجھ سے راضی ہو جاؤ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر.
اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی حیدری یا علی محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہ نے پھر ہمیں کیا دیا؟ اپنے محبوب کو تو دے دیا، اپنا محبوب ہمیں دے دیا، پھر کہا کہ میں نے اس کا ولی بھی تمہیں دیا۔ واہ 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 بہت جیو جیسے موسیٰ کا ولی شمعون، ویسے ہی میں نے تمہیں محمد کا ولی علی دے دیا۔ بہت اب علی ولی ہیں کیونکہ یہ سلطان مبین ہے، واہ 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 یہ وہ سلطان ہے، وہ بصیر ہے جو سب سلطانوں سے بہتر سلطان بے ہے، شک بے شک سب مددگاروں سے بڑھ کر مددگار ہے۔ اب پھر فرمایا اللہ نے انا آتیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، ہم نے آپ کو فاطمہ عطا کیا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہ اب گنوا رہا ہے کہ کیا دیا کہ آپ ہم سے خوش ہو جائیں۔ ہم نے آپ کو حسنین دیے، انہیں جنت کا سردار کیا۔ اب آپ کہہ دو کہ اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، اور جو ان سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت کر، اور جس نے ان سے بغض کیا اس نے مجھ سے بغض کیا، اور جس نے مجھ سے بغض کیا اس نے اللہ سے بغض کیا۔ واہ واہ نعرہ حیدری یا علی ماشاء اب حسین سے ہمیں کربلا ملی، حسین نے کربلا کو معلّہ کر دیا، اللہ اسی طرح جس طرح نانا نے عرش کو جا کے عرش معلّہ کر دیا۔ واہ 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 بہت اعلیٰ اب سجاد ملے ہمیں، یہ وہ سجاد ہیں جن کی عبادت کی اللہ خود گواہی دیتے ہیں۔ قیامت کے دن سے آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک ندا آئے گی، ھذا زین العابدین، واہ واہ بہت اعلیٰ تو میرا ایک بیٹا اٹھ کے کہے گا انا زین زین العابدین۔ العابدین واہ بہت اعلیٰ یہ اعزاز کسی نبی کو حاصل نہیں ہے، واہ واہ یہ اعزاز کسی کو حاصل نہیں ہے، نہ کسی فرشتے کو حاصل ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں زین العابدین، زین العابدین صرف بہت اعلیٰ علی زین العابدین کو ہی اعزاز حاصل ہے۔ بے شک بہت اعلیٰ بہت اب اعلیٰ عبادت کا یہ عالم ہے کہ نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، تو بیٹا کنویں میں گر گیا، 400 شور ہو گیا کہ امام آپ کا بیٹا کنویں میں گر گیا ہے اور آپ عبادت الہیہ میں مصروف ہیں، آپ نے کوئی غور نہیں کیا۔ جب عبادت مکمل کر لی تو پوچھا کیا ہوا ہے؟ واہ واہ ہم تو اللہ سے محو گفتگو تھے، ہم تو اللہ سے کہہ رہے تھے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور میں اس وقت تک یہ کہتا رہتا ہوں، میں عابد، میں علی اس وقت تک ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا رہتا ہوں جب تک سامنے سے آواز نہیں آتی ھذا انت عابدین۔ واہ 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 اب بتاؤ کیا ہوا؟ بچہ کنویں میں گر گیا، کوئی بات نہیں، سب اللہ کے حکم سے آپ کنویں کے پاس گئے اور کنویں سے فرمایا تجھے پتہ نہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے، واہ واہ اسے باہر لاؤ۔ کنویں کے پانی نے زید کو اوپر اٹھایا، زید شہید کا کچھ پر واہ واہ اوپر اٹھایا، آپ نے گود میں لیا اور کہا الحمدللہ رب العالمین۔ عالمین اور محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ اللہم صلی علی محمد و آل پھر محمد۔ سجدے میں ہیں کہ شیطان نے سانپ کا روپ اٹھایا اور آپ کے انگوٹھا مبارک سے کاٹنا شروع کیا، آپ اللہ کی عبادت میں مصروف۔ وہ کاٹتا گیا، خون جاری ہو گیا، ایسا ہوا کہ وہ پنڈلی تک آ گیا۔ آپ اپنی عبادت میں مشغول ہیں کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ملعون کیا چاہتا ہے کہ مجھے اپنی طرف متوجہ کر لے،
میں تو اس رازق سے بات کر رہا ہوں، اس مالک سے بات کر رہا ہوں جو ہمارے لیے کہتا ہے کہ تمہارے لیے ہی تو میں نے سب کچھ بنایا ہے۔ مقصد ان کی عبادت کا یہ ہے۔ اب جب آپ نے سلام پھیرا، اللہ اکبر کہا، تو شیطان چیخیں مار کے رونے لگا کہ ایک عبادت تو تیرے باپ کی دیکھی تھی کربلا میں، اور آج عبادت دیکھی ہے تیری مصلی میں۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ اللہ نے تمہارا نور آدم کے پیشانی میں رکھا ہے تو میں کبھی گمراہ نہ ہوتا۔ اسی لیے شیطان سے اللہ نے پوچھا کہ تجھے کس چیز نے گمراہ کیا، تو فوراً کہنے لگا اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا۔ تو جب آدم سے پوچھا کہ تجھے جنت سے کیوں نکالا گیا، تو آدم کہتے ہیں کہ اللہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ یہ ہے آدم میں اس نور کی پہچان ہے جو کہتا ہے کہ اللہ تو ہی عبادتوں کے لائق ہے، ساری عبادتیں تیرے لیے ہیں۔ اب اسی سجاد پہ قیامت کا وقت ہے۔ سجاد تو کربلا میں ہی شہید ہو گئے، باقی یہ جو 3 سال آپ نے گزارے ہیں یہ صرف انسانوں کی خلاف، انسانیت کی خلاف۔ جب شب عاشور امام علیہ السلام نے کہا کہ سجاد کل سے تم امام ہو، تو اگر یہ خیمے بچ جائیں تو بچہ ہی سے جہاں چاہے دل لگوا لینا، یہ نہیں بچے گا۔ اور امام کے کان میں جو پہلا فکرہ پہنچا ہے، عزاداروں اپنی پھوپھی کو کہا امام اب آپ امام ہیں، بتائیں کہ ننگے سر باہر آ جائیں یا جل کے مر جائیں۔ امام فرماتے ہیں کہ میرے لیے تو اسی وقت موت آ گئی، لیکن مجھے تو ابھی امتحان ہے۔ وہ شام کا بازار، وہ ننگے اونٹوں کی کوہانی، کبھی امام کے ہاتھوں میں بیڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، ہاتھوں میں زنجیریں، گلے میں رسیاں کیا وہ نوکدار سلاخیں اور ظلم و ستم کی انتہا۔ امام سب برداشت کر لیتے، لیکن جیسے ہی بی بی سیدہ فرماتی سجاد تمہارے سر ننگے ہیں، ہم سے یہ کیسے برداشت ہوگا کہ ہر طرف تو بھی شراب کے نشے میں ڈوب ہے، ہم پر پتھروں کی بارش ہو رہی ہے، سجاد ہم نہ جی سکتے ہیں نہ مر سکتے ہیں۔ پھر یہ شام کا بازار، سجاد تو اسی دن شہید ہو گئے، لیکن پھر بھی ان بنو امیہ کی نفرت کم نہیں ہوئی۔ انہوں نے 30 سال تک وہ اذیتیں دی کہ آپ کے پاؤں میں زخم اس قدر تھے، بیڑیوں کے زخم اس قدر تھے کہ آپ کا گوشت جیسے ہڈیوں سے الگ ہو گیا۔ پھر ولید بن عبد الملک نے اپنے دور حکومت میں ایسا نفرت کا بیج بویا کہ آپ کو زہر دلوا دیا۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔